الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صبح ہوتے میں ہوئی بٹتا سے پڑھیے کہ صبح ہوتے میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح ہوتے میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ
سرگرانہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. حضور کو بادشاہ تو مانتے ہو نا؟ حضور میں گدا ہوں، میں آپ کے در کا نوکر ہوں، میں آپ کے در سے خیرات مانگنے والا ہوں. ٹھیک ہے؟ حضور کی بارگاہ میں یہ التجا کرو، حضور میں تو گدا ہوں، آپ تو بادشاہ ہیں نا، آپ کے دینے میں کمی تو کوئی نہیں نا، حضور آپ تو دیتے ہو نا. ہے جی، یہ عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت کا. پھر سننا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دونا تیرا دے دل ڈال صدقہ نور کا. آدھا تو فرماتے ہیں نور دل دونا تیرا دے دل ڈال صدقہ. اور فرمایا تو اس دل کے اندر، حضور اس دل کے اندر آپ نور داخل فرما دیں نا، جب آپ نور داخل فرما دیں اس دل کے اندر، تو مجھے پتا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں. آپ کے صدقے سے جب آپ نور داخل فرمائیں گے، اللہ میرے دل کو نور سے روشن فرما دے گا. یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے. نور دل دونا تیرا دے دل ڈال صدقہ نور کا. صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات آقا دو جہاں خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی الہیہ کتاب میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں میرا پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. آج کا دن جو ہے 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے. آج کے دن میرے اور آپ کے کریم آقا کی ولادت کا دن ہے. سبحان اللہ. اور 1400 سال پہلے جو میرے اور آپ کے کریم آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کون سے معجزات ظاہر ہوئے، اور جو پچھلے جمعہ المبارک کو بتایا تھا وہ بھی گفتگو آج کرنی ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی صرف ہم نہیں مناتے بلکہ رب نے بھی منائی ہے، رب کے فرشتوں نے بھی منائی ہے. اور میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نور اس وقت موجود سی جدوں کوئی بھی نہیں سی. ٹھیک ہے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ گلا اجازت نہیں دینا، لیکن چلو کچھ نہ کچھ ہمت کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اور تسی بھی تھوڑا تھوڑا نال ساتھ دے آجے، اللہ تو جزائے خیر دے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس ویلے موجود سی جس ویلے کوئی نہیں سی. اس ویلے کوئی نہیں. بولو سارے، اس ویلے کوئی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، انہاں دی نسل بچوں اگے جی نسل چلی. اساں بھی آدم علیہ السلام دے بیٹے ہاں. اگر آدم نہ ہوندے تے رب نے نسل چلانی
نہیں سی. اور ظاہری بات ہے نسل چلنی سی یہ نسل چلدیاں پھر حضور نے بھی دنیا تے آنا سی. اس ویلے رب نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا نا, حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرما کے پھر انہاں دے اندر اپنے محبوب دا نور رکھیا تاکہ یہ نور چلدا حضرت عبدالمطلب بھی جائے, پھر حضرت عبداللہ جائے, پھر سیدہ آمینہ جائے, پھر میرے آقا کریم دی ولادت ہوئے. یہ اس وقت رب نے نور رکھیا سی. پھر وہ نور چلدا حضور نے فرمایا میں پاک پشتاں وچوں پیدا ہویا. حضور نے فرمایا میں پاک ہاں, میری نسل پاک ہے, میری پشت پاک ہے. حضور نے فرمایا میں پاک پشتاں چوں پیدا ہوں گا. حضور نے فرمایا میرا نور چلدا آیا. اور جڑے رب نے اپنے محبوب دے نور نو اتنا پاک رکھیا ہے, اس رب نے اپنے محبوب نو کتنا پاک رکھیا ہوئے گا. وہ محبوب کتنا پاک ہوئے گا. انہاں دی شان اور عظمت, انہاں دا جسم اور انہاں دی گفتگو, انہاں دا چلن اٹھن بیٹھن کتنا پاک ہوئے گا. بڑی توجہ فرمانا. میرے اور آپ دے کریم آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا ویلا جس ویلے قریب آیا نا, سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں کہ مینوں جڑیاں عورتاں نوں تکلیف ہوندی ہے, آپ فرماندیاں کہ مینوں تکلیف تے ضرور ہوئی لیکن انج دی نہیں ہوئی جویں عورتاں نوں تکلیف ہوندی ہے. ٹھیک ہے, انج دی تکلیف نہیں ہوئی. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں کہ مینوں پتہ چل گیا کہ ہن میرے لال دی آمد ہون والی ہے, میرے لال دی آمد آؤ تانوں دسنا اے وے کہ حضور دی آمد دا انتظار کنوں ہے سی. ہے جی, حضور دی آمد دا انتظار کیڑے شخص نو, وہ نورانی سن, وہ بشری سن, وہ کون سن جنہاں نو حضور دی آمد دی خوشی دا اظہار تے انہاں کرنا سی. لیکن جس ویلے انہوں نے پتہ چلیا تو انہاں کنج دا اظہار کیتا. اے سب تو پہلے دسنا اے وے کہ حضور جس ویلے دنیا دے آئے تے رب نے کس طرح خوشی منائی. تھوڑی گل نہیں, رب نے کیویں خوشی منائی, رب کیویں خوش ہویا, رب نے کیویں خوشی منائی. کیونکہ اللہ دا محبوب, اللہ دا یار دنیا تے آمن لگا ہے, جنہیں آ کے دنیا تے دسنا ہے کہ او رب ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دنیا تے نہ آندا تو رب دا رب ہونا بھی ظاہر نہ ہوندا کہ وہ رب ہے وے. اے حضور نے آ کے دسیا کہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے, اس نو مننا ہے. جنہیں رب دی پہچان کروائی ہے آ کے, تے اس رب نے اپنے محبوب دی خوشی کوئی نہیں منائی. پھر اس رب نے اپنے محبوب دی آمد دی خوشی نہیں منائی. پھر کس طرح منائی؟ آج اسی خوشیاں منانے ہیں دیگا پکا کے, آج اسی خوشیاں منانے ہیں لنگر پکا کے, آج اسی خوشیاں منانے ہیں جھنڈے لا کے, آج اسی خوشیاں منانے ہیں لائٹنگ لا کے, آج اسی خوشیاں منانے ہیں قالینہ بچھا کے, پھول سٹ کے, گلے چ ہار پا کے, کیک کٹ کے. لیکن آؤ سنو, تانوں دسنا اے جانا کہ رب نے کیڑی خوشی منائی, کس طرح دی خوشی منائی, لوگوں وچ کیڑیاں چیزاں تقسیم فرمائیاں. اے دسنا چاہنا بڑی توجہ تے غور نال. حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی فرماندیاں بڑے توجہ تے بڑے غور نال تسی ساتھ دینا تے میں چلدا رہنا ہے. اس میں تسی ساتھ چھڈ دیتا تقریر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور بڑی محبت اور عقیدت نال حضور دی ولادت والے دن اے ذہن چ رکھو کہ آج میرا نبی آیا سی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آج میرا نبی آیا سی. اس خوشی وچ ایک دفعہ محبت تے پیار نال خوش ہو کے میرے کہن تے نہیں اپنے دل دے کہن تے سبحان اللہ دی صدا انج دی لگاؤ, پتہ لگے کہ آج میرا نبی آیا ہے اور حضور دے غلام حضور دے آمد کی خوشی منا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بار پھر ذرا کہ دل مار کے سبحان اللہ دی صدا لگاؤ. آؤ میرے آقا کریم دے غلاموں توجہ فرما دے جانا. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے جس ویلے میرے لال دی آمد ہون لگی ہے مینوں پیاس محسوس ہوئی. مینوں انج لگدا ہے کہ مینوں پیاس لگی ہوئی ہے. جس ویلے میں پیاس محسوس کیتی ہے غیب وچوں ایک پیالہ آیا, غیب وچوں ایک پیالہ آیا. آج حضور دی شان ذرا کے دل تھم کے سنے آ جائے, اس لوگوں کو بھی سنی ہونی ہے. لیکن آج تمہارے سامنے میں یہ ظاہر کرنا چاہنا وا, صرف اسی آج 1400 سال تو بعد صرف حضور دی
دی آمد کی خوشی نہیں کر رہے بلکہ 1400 سال تو پہلے میرا نبی پیدا ہون لگا سی میرے نبی دی آمد کی خوشی تے رب نے منائی ہے رب دے نورانی فرشتیاں نے بھی منائی ہے آؤ توجہ فرما دے جانا سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے میں دیکھیا کہ غیب جو ایک پیالہ آیا صرف پیالہ نہیں آیا اُدھے اندر دودھ دے اور جس ویلے میں دودھ پین لگیاں اُدھے نور دیاں شواما اتنی آنے میں پیالہ ہاتھ وچ رکھی آئے میرا ہاتھ نور نال روشن ہو گیا ہے میرا ہاتھ نور نہ روشن ہو گیا سیدہ آمینہ فرما دیا رے منو تکلیف محسوس ہوئے میرے بڑو عورتاں آئیاں میں عورتاں زمین دے نہیں بیکھیاں میرے گلی محلے دیاں عورتاں نہیں سن میں پوچھیا تسی کون ہو عورتاں بول کے کہہ دیا نے اسی عبد مناف دیاں بیٹیاں سنو رب نے بھیجے آئے جاؤ زمین دے جا کے سیدہ آمینہ بول جاؤ آگے سیدہ آمینہ نو سہارا ہو جائے تکلیف نہ ہوئے سیدہ آمینہ نو پتا چلے جس چند جس لال نو میں پیدا کر لگیاں جنم دین لگیاں او دی آمد دی خوشی اور استقبال واسے رب نے عورتاں نو آسمان تو بھیج دیتا ہے رب نے آسمان تو بھیج دیتا ہے توجہ فرمانا سیدہ آمینہ فرما دیا رہے جس ویلے کریم آقا دی آمد ہون لگی ہے میرے لال دی آمد ہون لگی ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے میں دیکھیا ہر طرف نور ہی نور ہے ہر طرف نور ہی نور ہے ہر طرف نور ہی نور ہے سیدہ آمینہ فرما دیا نے جس ویلے میرے لال دی آمد ہوئی ہے میں مکے دے ایک کمرے چ آرام پہ کرنیا حضور دے آمد دے وچ اللہ نے اتنا نور مینوں دے دیتا ہے میں مکے وچ بیٹھ کے شام دے محلات ویکھ لینے مکہ دے شام بڑا سفر ہے بڑا سفر ہے بڑا سفر ہے سیدہ آمینہ فرما دیا نے میں مکے وچ آرام پہ کرنیا میں لیٹی ہوئیاں اور میں دیکھیا اتنا نور ہے میری اکھاں جتنا نور داخل ہو گیا میں مکے وچ بیٹھ کے شام دے محلات ویکھ لینے آؤ توجہ فرما دے جاؤ ایک عورت اوتھے سی وہ کہڑی توجہ فرمانا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کہتے ہیں کہ میری والدہ بھی اوتھے موجود سن میری والدہ بھی اوتھے موجود سن اور میں دیکھیا میری والدہ میں نے دسیا ہے کہ جس رات سیدہ آمینہ نے حضور نو جنم دینا سی حضور پیدا ہونے سن اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کیڑے حال وچ سن آؤ دے صحابی رسول دی والدہ بیاں کہہ دیا ہے اور کہہ دیا ہے جناب میرو امی جان نے دسیا ہے کہ جس ویلے سیدہ آمینہ چرپائی تے لیٹیاں ہویاں نے اور جس ویلے حضور دی آمد ہو گئی ہے اور آسمان دے ستارے اتنے قریب قریب ہو گئے آج اسی لائٹنگ لانے ہاں اسی اپنے گھرانوں سجانے ہاں اسی حضور دی آمد خوشی منانے ہاں لوگ پوچھتے نے دسو دے صحیح لائٹنگ کیوں لانے ہو اتنی فضول خرچی کیوں کرنے ہو اپنے گھرانوں روشن کیوں کرنے ہو اے لائٹنگاں کیوں لگانے ہو آؤ میں دسنا وہاں جس میں میرے آقا کریم دی آمد ہون لگی ہے بلکہ حضور تشریف لے آئے اور صحابی رسول دی والدہ کہنے ہے کہ سیدہ آمینہ نے دیکھیا ادھی رات دا ویلا ہے اور آسمان دے ستارے اتنے قریب آگے میں نے خوف آ گیا کدھرے اے نہ ہوئے کہ آسمان دے ستارے میرے اتے نہ ڈگ پاڑ اور سیدہ آمینہ کہنیا نے میں دیکھیا ہے آسمان دے ستارے میرے گھر دے قریب آگے اور آسمان دے ستاریاں دی وجہ نال میرا گھر روشن ہو جاتا ہے ہر طرف روشنی روشنی چھا جاتی ہے اسی ایک بتی لانے ہاں اسی ایک لائٹ لانے ہاں اسی گھر دا کچھ حصہ سجانے ہاں جتھے میرے نبی دی آمد ہوئی ہے اس گھر نو روشن میں نہیں کیتا تسی نہیں کیتا کسے بندہ بشر نے نہیں کیتا اس
اس گھر نو روشن میرے رب نے فرمایا ہے، اس گھر نو روشن میرے رب نے کیتا ہے۔ حضور دی آمد دا چرچا، حضور دی آمد دی خوشی، حضور دی آمد وچ گھر کس نے سجایا؟ کنہیں؟ رب نے۔ لائٹنگ کس چیز کا نام ہے کہ لائٹ لاندے ہو تاکہ روشنی ہوئے، خوبصورتی ہوئے۔ ستارے تو بڑی خوبصورتی کوئی ہے جی؟ کوئی ہے؟ ستارے تو بڑی کوئی خوبصورتی ہے؟ ستارے تو بڑی کوئی خوبصورتی ہے نہیں ہے، لیکن سنو میرے مسلمان بھائیو، توجہ فرما دے جانا۔ لیکن جس ویلے حضور تشریف لے آئے، ستاریاں بھی خوشی منانی سی، ستاریاں نے بھی خوشی منانی سی، کیونکہ میرا نبی صرف ساڑھے پاسے رحمت نہیں، ستاریاں واسی بھی رحمت ہے۔ توجہ فرما دے جانا، ستاریاں بھی خوشی منانی سی، وہ ستارے بھی سنتی سن، وہ ستارے بھی سنتی سن، انہوں نے پتا سی اسی میں خوشی منانی، حضور دی آمد دا چرچا کرنا ہے۔ صرف میرے کریم آقا خود ہی نور نہیں بن کے آئے، بلکہ حضور تشریف لے آئے نے، اللہ نے ہر چیز نو نور علی نور کر دیتا ہے۔ آؤ جناب والا کسی شاعر نے بڑی سونی گل کی تھی، وہ شاعر کی کہتا ہے کہ نور ازلی چمکیا غائب تیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب تیرا ہو گیا، کملی والا حضور پھر اقرار کرو نا، آج حضور دے جشن دا دن لے، پڑھو نا، اپنی محبت ظاہر کرو، اسی حضور دی آمد دی خوشی کرنے والے ہیں۔ کیوں جی؟ اسی حضور دی آمد دی خوشی کرنے والے ہیں۔ تو بولو نا کہ کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا۔ میرے زور رانو نہ پڑھو، میں تمہیں زور دے رہا پڑھو نہیں، اپنی محبت نہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ حضور دا ذکر کوئی کر سکتا ہے جڑا محبت والے پاسوں اندروں تگڑا ہوئے، ٹھیک ہے؟ جدا کہ دل اجازت دیندہ ہوئے کہ میں اس نبی نال پیار کیتا ہے، اس نبی نال محبت کیتی ہے، میں اس نبی دا ذکر بھی کرنا ہے، اس نبی دے آمد دے چرچے بھی کرنے نے، تے انشاءاللہ اسی کرنے نے، اسی چرچے کرنے نے، تے پھر کرو نا، کی کہنا ہے؟ حضور تسی آگے ہو تے اللہ نے سارے دلوں میں روشن فرما دیتا ہے۔ اقرار کرو، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، توجہ فرما دے جانا، جس ویلے میرے کریم آقا دی آمد ہونے لگی ہے، اسی حضور دی خوشی منانے دیگا پکا کے، مٹھائی تقسیم کر کے، چاہ تقسیم کر کے، اے جناب والا نمک پارے لے آؤ۔ ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ہر بندے نے جتھے محبت ہے اس طرح کی محبت کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک کرتے ہو، جتھے لگے لگے رہو، ان کو روکن والا نہیں، سنی رکدا ہے ہی نہیں، سنی روکن والا ہے ہی نہیں، لیکن کوئی روک سکتا نہیں۔ لیکن توجہ فرما دے جانا، میں خصائص کبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ کی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، میں
دے وچوں بیان کر کے تانوں دسنا چاہنا وا کہ رب نے کیویں خوشی منائی، رب نے کہ تقسیم فرمایا، کیا اسی دیگا تقسیم کرنے اس تو اعلیٰ رب نے کام کیتا ہونا ہے، کیونکہ او رب ہے، او مالک ہے، او خالق ہے، او قادر ہے، او رازق ہے۔ انہیں اپنے معبود دی آمد دی خوشی دے کرنی سی، کیونکہ 1400 سال تو بعد آن والا سنی خوشی کردا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیڑی اتھارٹی نال خوشی کرنا ہے، تیرے کول کیڑی دلیل ہے؟ انہوں دلیل آنا دس، انہوں جناب والا انج کیا ہے، وہ کہتے ہیں کتھے لکھیا ہویا ہے؟ دس کے حضور دے میلاد دی خوشی منانا رب نے میرے نصیبہ وچ لکھیا ہویا ہے۔ کتھے لکھیا ہویا ہے؟ میرے نصیبہ وچ لکھیا ہویا ہے۔ میں کسی کتاب دا حوالہ نہیں، میں کتاب دا حوالہ دینا پسند ہی نہیں کردا، کیونکہ انہاں لوگاں نوں کی حوالے دساں جنہاں حضور نال پیار ہی نہیں کیتا، حضور نال محبت ہی نہیں کیتی۔ اسی بغیر دلیل تو حضور نال پیار کرنے اسی بغیر کتابوں تو حضور نال پیار کرنے کیونکہ جناب والا بلال حبشی نے پیار کیتا ہے، ذرا کہ پڑھ کے ویکھ کنے پیار کیتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پیار کیتا ہے، پڑھ کے ویکھ کنے پیار کیتا ہے۔ عمر فاروق نے پیار کیتا ہے، پڑھ کے ویکھ کنے پیار کیتا ہے۔ اور چھڈ دیو انہاں نوں، انہاں سارے تے ویکھیا ہے، آؤ اودا ذکر کرنے جنہیں حضور نو ویکھیا بھی نہیں، جنہوں لوگ شمن وچ اویسے کرنی دینا تو یاد کر دے رہے، آؤ اودا تذکرہ کرنے انہیں حضور نو ویکھیا بھی نہیں، حضور دے پیچھے نمازہ بھی نہیں پڑھیا، حضور دے نال چنگا بھی نہیں لڑیا، حضور دے چہرے دی زیارت بھی نہیں کیتی، لیکن اتنا پیار کردا ہے، اتنی محبت کردا ہے، جنوں اونٹ چراندا ہے اور اونٹ چراندیاں چراندیاں میرے نبی دی ذات درود پڑھدا ہے، ماں دی خدمت کردا ہے، ماں دے قدم چومدا ہے، لقمے چھپا چھپا کے اپنی ماں دے منہ وچ رکھدا ہے۔ ماں ضعیف ہو گئی ہے، پوری زندگی ماں دی خدمت کردیاں گزار دیتی۔ ایک باری امی جان کو پوچھیا، امی جی اجازت ہوے میں حضور دے چہرے دی زیارت نہ کراواں؟ اور میرے آقا کریم دے غلامو سنو، میرے آقا کریم کنے اپنے غلاماں دی خبر رکھ دے نے، بڑی توجہ فرما دے جانا۔ جس ویلے اجازت منگی امی نے آکھیا بیٹا میں ویکھ لے بڑی لاچار ہاں، میرے کول اٹھیا بھی نہیں جاندا، روٹی پکائی بھی نہیں جاندی، میں کیویں روٹی پکاواں کیویں کھاواں؟ آؤ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرما دے جانا۔ اب ایسے کرنی کہندے نے امی جی اجازت دیو، اگر حضور ملے تے میں ملاقات کر کے آواں گا، اگر حضور نہ ملے تے میں واپس آ جاواں گا، میں تہاڈی خبر رکھنا وا، مینوں تہاڈی طبیعت دا پتہ ہے۔ اب ایسے کرنی چاہندے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، حیدر کی بڑی توجہ نال دل تھم کے سنیا جے، میرے آقا کریم دی بارگاہ جاندے نے، دروازے تے دستک دتی، اندروں سیدہ عائشہ بولیاں، آکھیا حضور دی زیارت کرن آیا وا، غلام آیا وا، اور سیدہ عائشہ کہندیاں نے حضور گھر موجود نہیں، حضور کدھر سفر تے گئے ہوئے نے۔ اور اب ایسے کرنے کہندے نے امی جی تھوڑا جا رستہ دے دیو، میں اس حجرے دی زیارت کرنا چاہنا وا جس حجرے وچ میرا نبی آرام کردا ہے۔ اس حجرے دی زیارت کرنا چاہنا جس حجرے وچ میرا نبی آرام کردا ہے۔ آؤ غلامو سنو، میرے نبی نال کس دا پیار ہونا چاہیے، کس دی محبت ہونی چاہیے۔ آؤ سنو، جس ویلے اب ایسے کرنی چاہتے نے اور حجرے دی زیارت کرتے نے، حجرے دا طواف کر کے واپس آ جاندے نے، میرے کریم آقا ہے صحابہ نال نے، حضور گلی وچ اگے آ رہے سن، حضور اپنے گھر داخل نہیں ہوئے، میرے کریم آقا نے صحابہ نوں کہا صحابہ مینوں میرے غلام دی خوشبو پہ آندی ہے۔ مینوں میرے غلام دی خوشبو پہ آندی ہے۔ حضور کہڑے غلام نے فرمایا جڑا یمن وچ رہندا ہے، تو حضور کولوں آئی ملادیاں دور نہیں، ٹھیک ہے، حضور کولوں آئی ملادیاں دور محبت کریا کرو، خدا دی قسم کہنا ٹوٹ کے محبت کرو۔ میں حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا شعر کے ذہن جا کے میں سنا کے محبت کرو، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ میرے غلاموں، مینوں لگدا ہے میرا غلام آیا سی، مینوں لگدا ہے میرا غلام آیا سی، مینوں لگدا ہے میرا غلام آیا سی۔ میرے آقا کریم تو غلاموں توجہ فرما دے جانا،
جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے بھی داخل ہوئے، حجرے جو باہر نکل کے سیدہ عائشہ کو پوچھتے ہیں، اے عائشہ دس اج کوئی میرا غلام تے نہیں سی آیا؟ سیدہ عائشہ کہنے آنے حضور کملی والے آقا ایک غلام آیا سی، دیا زلفاں بکھریاں ہوئی سن اور کپڑے پھٹے ہوئے سن، آیا تھوڑا پوچھے آئے، میں دسیا کہ حضور اتنے موجود نہیں اور اندر آیا حجرے دی زیارت کیتی ہے۔ اگلی گل سننا توجہ نہ، میرا دل نہیں مانا میں کی میں سناوا تو جس ویلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے چوں باہر آئے نا، حضور دی اکھاں چ آنسو سن، سبحان اللہ، حضور رو رہے سے، حضور نے فرمایا کہ میں اپنے غلام نو نہیں ملیا، عائشہ تمہیں پتہ نہیں میرا غلام اللہ کتنا پیار کرتا ہے، تمہیں خبر نہیں؟ سید عائشہ کہنے ہیں حضور تسی رو رہے ہو تمہیں پتہ نہیں، توڑا غلام جس ویلے حجرے داخل آیا وہ بھی روندہ روندہ ہی باہر نکلے ہے، وہ بھی روندہ روندہ ہی باہر نکلے ہے۔ اے سنو میرے کریم آقا دے غلامو، اج کی میں لوگ گلاں کر دینے، حضور دی خوشی نہ مناؤ، جنڈے نہ لاؤ، جنڈیاں نہ لاؤ، خدا دی قسم ہے اساں اس نبی نال پیار کرنے ہاں جڑا نبی اپنے غلاماں دیاں خبراں رکھدا ہے، جڑا نبی اپنے غلاماں دیاں خبراں رکھدا ہے۔ جزاک اللہ خیر، آؤ سنو میرے آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں جاؤ گلی بھی جا کے دیکھو میرا غلام جا رہا ہے، اور میرے آقا کریم نے فرمایا اگر میرا غلام ملے تو انہوں بلا کے واپس لے آنا۔ صحابہ کے جا کے کہنے رسول تھوڑا غلام نہیں ملیا، اور میرے آقا کریم نے شمع دی طرف منہ کر کے رسول نے فرمایا میرے غلاموں میں نے اس پاسوں خوشبو پہ آندی ہے، حضور دی بارگاہ صحابہ پوچھتے نے سونیا کس چیز دی خوشبو پہ آندی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ایسی شمن وچ میرا غلام رہتا ہے، میرے غلام دی مینوں خوشبو پہ آندی ہے۔ حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عارف گھڑی آپ دی کن مٹھی دے فرما دے رہے کہ عشق جنا دی او ہڈی رچے عشق جنا دی او ہڈی رچے او ٹر دے اپنی تو جنہیں آس کرنی نلائی ہے کچھی یاری ہوئی تے کم توڑ نہیں چڑھے گا۔ حضور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اصلا نال انہیں کیجے کریے اور نسلہ تک نہیں بھول دے اور بے نسلان لے انہیں کیجے کریے تیو پٹھیاں چالا چلے ساگ
ہوشیاری نالو او سنگ چوڑے دا چنگا صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے حضور دی آمد ہوئی تے رب نے کی کیتا میں گل اتھوں دور چلی گئی سی لیکن محبت سی سنانا سی کون گل ہوئی کہ حضور اپنے غلاماں دی خبر آؤ سنو گل پھر ہوتی آ گئی کہ رب نے خوشی کی میں منائی رب کی تقسیم کیتا رب نے لوگوں وچ کی بنڈیا آؤ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرما دے جانا جس ویلے میرے آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہون لگی ہے کہ حضور دی ولادت ہو گئی آؤ سنو مسلمانوں سنو 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 اسی خوشی کرنے اسی حضور کا میلاد منانے آؤ سن دے جاؤ کیڑی پارٹی نہ بلانے اے خوشی تے رب نے بھی کیتی میرے ساتھ دیو آئے کام آخر تے پہنچ گیا ہے میں آخری دو گلاں کر کے تقریر ختم نہ کرن بڑی توجہ تے غور نہ کوئی محبت نہ بولو سبحان اللہ سن دے جانا جس ویلے حضور دی آمد ہوئی اے خصائص کبریٰ میرے کول موجود ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے بڑی سنی گل فرمائی کی کہندے نے 121 صفحے دے اندر آپ نے فرمایا کہ جس ویلے میرے آقا کریم دی ولادت ہوئی ہے کہ رب تعالیٰ نے پھر ساری ماواں بیٹے عطا فرمائے کی عطا فرمایا بیٹے بولو کی فرمایا پھر بولو اسی دیگا پکانے دیگ افضل بیٹا بولو بولو اسی نمک پارے تقسیم کرنے نمک پارا آلے یا بیٹا چاہاں تقسیم کرنے چاہ آلے یا بیٹا اسی مٹھائیاں تقسیم کرنے مٹھائیاں آلے یا بیٹا پھر منونا کے ساڑے کونوں وعد کے دے خوشی رب نے منائی ہے ساڑے تو آلہ خوشی دے رب نے منائی فرمایا کہ اس رات جس رات میرے آقا کریم دی ولادت ہوئی کسے دے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی فرمایا میں اپنے نبی دی خوشی وچ اپنے محبوب دی خوشی وچ اپنے یار دی خوشی وچ سارے نو بیٹے دے واگا 1400 سال تو بعد لوگ آمد جو انہوں پتہ لگے کہ خوشی دے رب نے بھی منائی ہے خوشی کی نے منائی ہے رب نے بھی منائی لیکن توجہ فرما دے جانا غور کرو تھوڑی جی میری گل دے پھر آؤ سنو جس میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی میں وہی گل تم سنانا چاہنا جدا میں وعدہ کیتا سی اس میرے رسول دے لوگ کہندے نے جھنڈے کیوں لگاتے ہو جھنڈے کتھے لگے ہوئے نے یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو یہ کنے لگائے نے میرے رب نے لوائے نے میرے رب نے لوائے نے میں تے گل کیتی سی نا میرے رسول دے میں وہی پھر کرن لگا یہ جھنڈے میں نہیں لائے تسی نہیں لائے تے رب نے لوائے جبریل رب دے حکم تو بغیر کچھ کر سکتا ہے بولو سارے کچھ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا میں رات کو گل چکا سامنے کیتی سی ہے میں کہا کہ اشرف علی تھانوی علماء دیوبند دا بہت بڑا عالم ہے توجہ فرمانا میں ایک کتاب دا حوالہ دے رہا ہوں میں اپنی کتاب نہیں دوسری کتاب جو حوالہ دے رہا ہوں علماء دیوبند دا بہت بڑا عالم ہے مولانا اشرف علی تھانوی انہاں آکھیا بھی میں ہن کتاب شروع کرنی ہے تے کتاب شروع کرنی ہے یہ کتاب کیڑے دن شروع کراں سبحان اللہ اس کتاب دا نام نشر الطیب ہے جی اس کتاب دا نام نشر الطیب تے وہ کتاب حضور دی شان وچ لکھی ہے سبحان اللہ لکھی بھی تو بندیاں دے عالم نے نشر الطیب انہاں آکھیا جی میں کتاب شروع کراں تے کدوں کراں کیڑے دن کراں انہاں سوچیا کہ کتاب شروع کراں خیال کراں کیڑا دن ذہن خیال آیا کہ 12 ربیع الاول تے نیڑے آ گیا ہے سبحان اللہ 12 ربیع الاول تے نیڑے آ گیا ہے انج نہ کراں کہ 12 ربیع الاول شروع کراں اے تو بندیاں دا مولوی سبحان اللہ انہاں کتاب جس ویلے شروع کیتی نا تے 12 ربیع الاول والے دن شروع کیتی کتاب شروع کر رہے ہیں کتاب مکن تے آئی خیال آیا کہ کوئی چنگا دن ہوئے تے کتاب مکے خیال آیا کہ 12 ربیع الاول میں شروع کیتی سی انج نہ کراں 12 ربیع الاول میں ختم کراں سبحان اللہ ہے جی اے جڑے نویں اٹھدے نا اے انہاں نوں زیادہ تکلیف ہوندی ہے نہیں تے انہاں دیاں پرانی کتاباں پڑھ کے دیکھو نا اوتھے انہاں آپ خود میلاد جائز لکھیا ہے
اگلی گل سنو، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا، ٹائم تھوڑا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنو، اشرف علی تھانوی کیا جی میں 12 ربیع الاول والے دن اپنی کتاب نو مکمل کیتا. ہن اگلی گل سنو، انہاں کیا جی جس ویلے میں کتاب لکھ رہا سی مینوں اگے پیچھے دائیں بائیں تو خبر آئی کہ کوڑ دی بیماری آئی ہے. کوڑ دی بیماری، لوگ اس بیماری وچ مبتلا ہو گئے. اللہ سب سارے محفوظ فرمائے. اس بیماری وچ لوگ مبتلا ہو رہے، ہوا ایسی ملی ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کہندے نے کہ میں سوچیا کہ ساڈے محلے وچ بیماری کیوں نہیں آئی. سننا اگلا جواب انہاں دا سننا تے سبحان اللہ سنیو تسی بولنا. سنو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ میں اس سوچ وچ سو گیا. انہوں نے کہا کہ رات نو خواب وچ مینوں کشف ہویا. پھر خواب وچ آن والے آکھیا اشرف علی تھانوی تیرا کمال کوئی نہیں، یہ بیماری اس واسطے نہیں آئی کہ تو حضور دے نام دی کتاب پہ لکھدا سے، تیری کتاب دی وجہ نال اللہ نے سارے نو بیماری تو محفوظ فرما لیا. اینے علماء دیوبند مولانا اشرف علی تھانوی. دوسری کتاب دا حوالہ دیاں، اس کتاب دا نام ہی بڑا ڈاٹا دے. مولوی صاحب اس کتاب کا نام پتہ کی ہے؟ لکھی ہوئی علماء دیوبند مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہے، تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام ہی رکھیا کہ میلاد النبی. میں تو کیا ہے اس نے کہ میں جمعہ دونوں حوالے دے آؤں گا، میں دے کے جا رہے ہیں. سنو اس کتاب کا نام یہ میلاد النبی. اللہ دے بندے ہو تسی کیویں کہندے ہو حضور دا میلاد نہ مناؤ، کیوں منا رہے ہو، کی کر رہے ہو؟ ہاں جی آپ کا تعلق کس سے ہے؟ میرا تعلق فلاں جماعت سے ہے. اللہ کے بندے جا اپنے اکابرین کی کتابیں پڑھ، اپنے محدثین کی کتابیں پڑھ، اپنے مفسرین کی کتابیں پڑھ. تمہارے مفسرین اکرام نے اپنے کتابوں کے نام میلاد النبی رکھے ہیں، تو کہتا میلاد منانا جائز نہیں ہے. اللہ نے اپنی کتابوں کے نام میلاد النبی رکھے ہیں. آؤ سنو ہوں تو دسنا میرے آقا کریم دے غلامو توجہ فرما دے جانا. آخری گالے دے تقریر ختم توجہ فرماؤ. اس ویلے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے میری نظر اٹھی تے میں دیکھیا کہ فرشتے 3 جھنڈے لے کے آ رہے ہیں. اور میں کیسے میں دس کے جاواں کہ 3 جھنڈے کتے لگے؟ اے مراد نو چکا فہمی دسیا کہ 3 نہیں، لوگوں نے 3 جھنڈے نہیں سنازم ہوندے تے میں چوتھا جھنڈا بھی کاٹ لیا جائے. بولی سب چوتھا جھنڈا بھی لگیا ہے. اے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ کی کتاب دے اندر سنو میرے مسلمان بھائیو توجہ فرما دے جانا. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے کہ جناب والا میں دیکھیا میری نظر اٹھی تے میں دیکھیا کہ جبریل جھنڈے لے کے آ رہے. جبریل تینوں کنے بھیجیا ہے؟ اتھے لوگ تے سانوں کہندے نے جھنڈا لانا شرک ہے. جبریل تو کیوں لا رہے ہیں؟ میں بشر ہاں، تسی بشر ہو، تسی جناب والا بشر ہو، جھنڈا لان والا بشر، لائٹنگ لان والا بشر. لیکن آؤ سنو جنہیں جھنڈا لایا اور نوری ہے، اور نوری ہے. اللہ نے انہوں نور دیتا ہے، وہ پورا جسم نوری ہے. لیکن آؤ سنو رب نے بینیا سیدہ آمینہ کہہ دیا رہے کہ میں دیکھیا کہ جبریل جھنڈے لے کے آ رہے. ایک جھنڈا مشرق میں لایا گیا، دوسرا مغرب میں لایا گیا، تیسرا جھنڈا جناب والا اللہ نے اپنے گھر دے اوتے لوایا. اللہ نے اگلا تیسرا جھنڈا اپنے گھر دے اوتے. اللہ کا گھر کیڑا ہے؟ بیت اللہ. اللہ کا گھر کیڑا ہے؟ بیت اللہ. اللہ نے تیسرا جھنڈا اپنے گھر دے اوتے اس واسطے لوایا 1400 سال تو بعد حضور نو منن والا کوئی آوے تے اپنے گھر دے اوتے جھنڈا لاوے، لوگ دے جھنڈے دا اعتراض نہ کرن. انہاں نوں پتہ تھا کہ گھر دے اوتے جھنڈا لانا لگوانا رب دی سنت ہے، رب دی سنت ہے. آؤ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا رہے کہ تیسرا جھنڈا میں دیکھیا جڑا آسمان دے زمین دے درمیان لایا گیا. چوتھا جھنڈا آسمان دے زمین دے درمیان لایا گیا اور میں دیکھیا ہے او دے وچوں اتنا نور پیا نکلدا ہے، نور اتنی لائٹاں پیا ماردا ہے، نکلدا ہے آسمان وچ چلا جاندا ہے، آسمان چوں نکلدا ہے زمین تے آ جاندا ہے. اور میں پوچھا جبریل کیوں خوشیاں منا رہے ہو، جھنڈے کیوں لا رہے ہو، یہ ساری خوشیاں کیوں کر رہے ہو، کی ہویا ہے؟ اور جبریل بھی یہی کہتے ہون گے حضور آگے ہے، حضور آگے ہے، حضور آگے ہے،
مسئلہ ہے کہ میں سارے نو ویکھاں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. ماشاءاللہ بڑا پیچھے دیکھو تو صحیح. آج 12 ربیع الاول جمعہ کتنے حضور دے غلام آ گئے, لیکن اتنے غلام حضور دے آئے تو پھر کہ سارے اگر پڑھے گا نا تو خدا دی قسم ہے غیراں دے دروازے کھڑک جان گے, غیراں دے دروازے کھڑک جان گے. جی میں حضور دی آمد ہوئی تے کیسے وہ کسرا دے باریاں دے دروازے نہیں کھڑکے. وہ کیوں ہے تمہیں پتہ نہیں؟ حضور آ گئے جانور رہنے والے انہاں سارے مبارکباد دے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے دینے اور پوچھتے رہے اور جانور جبریل کی ہو رہا ہے تو پتہ نہیں حضور آگے ہے, حضور آگے ہے, حضور آگے. کر کے سارے دی آواز سننی ہے, میرا ایک دل کرتا ہے ذکر ہو کے پڑھو. میں تمہیں اٹھا لیا نہیں, تسی آپ کو اٹھ گئے. اللہ بڑی محبت سلامت رکھے. اللہ تمہیں اتنی جرت دے تسی ہر سال حضور دا میلاد اینڈ گج بج کے مناتے رہو. اور ہوں میں مائک پیچھے کر رہا, سارے دی آواز آوے حضور فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں, فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں, سبھی نے مناؤ حضور آگے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آج بتاؤ اس فرانس کو جس فرانس نے میرے آقا کریم کے خاکے شائع کیے, گستاخانہ خاکے شائع کیے. صرف ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہم میلاد کر لے, جھنڈیاں لا لے, جھنڈے لگا لے, بلکہ بتاؤ اس دنیا کو حضور کے میلاد مناتے بھی ہم ہیں, حضور کی ختم نبوت پہ پیرا بھی ہم دیتے ہیں, حضور کی ناموس پہ پیرا بھی ہم دیتے ہیں. تاکہ آپ کی آواز آنی چاہیے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آپ کی آواز آئے تاجدار ختم نبوت. غلامی رسول میں, غلامی رسول میں, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح حضور کی عزت پہ پیرا دینا ہے. الہ سماعت فرماؤ, تقریر ختم.